بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق آداب معلمات تدریب المعلمات کے نام سے یہ ذمہ داری میرے ذمہ لگائی گئی ہے۔ اچھا، اس میں نا یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، فرشتے ہم بھی نہیں ہیں، جیسے آپ انسان ہیں، جیسے ہم انسان ہیں۔ ہاں، اچھے استاد کے پاس کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں جو وہ اپنی زندگی میں لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ تو بسا اوقات جو ہے کوئی اچھا استاد اس کو زبان سے تعبیر نہیں کر سکتا کہ یہ اصول و ضابطے جو ہیں وہ ہر حال میں آپ کے پاس ہوتے ہیں۔ تو زبان سے تعبیر نہ کر سکنا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن استاد میں ان خواص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو وقت مختصر ہے، جلدی جلدی کوشش کرتے ہیں اس کو سمیٹنے کی۔ سب سے پہلی چیز ہے علمی ماحول قائم کرنا۔ علمی ماحول قائم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی کلاس میں بچے آتے ہوئے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم کچھ سیکھنے جاتے ہیں۔ صرف یہ ایکسرسری سا ایک نظام ہے کہ بس جانا ہے، لیکچر سننا ہے، پھر بس ختم ہو جائے گی کلاس، یہ نہ ہو۔ بچے کے ذہن میں ہو کہ میں اس استاد کے سبق میں جاتا ہوں اور مجھے روزانہ سیکھنے کو کچھ ملتا ہے، تو سبق ہمارا ایسا ہو جس سے بچے کو یہ محسوس ہو کہ میں کچھ سیکھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز ہے طلباء کو خود سے نا قریب کرنا ہے۔ قریب کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ ایسے فری ہو جانا ہے کہ وہ آپ کے دوست بن جائیں، نہیں، آپ کا استاد والا وقار جو ہے وہ ہمیشہ برقرار رہے۔ استاد والا وقار ہر حال میں ان کے ساتھ قائم رکھیں۔ ہاں، قریب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ طلباء کے ساتھ اس طرح کا تعلق ہو کہ وہ آپ کے ساتھ اپنی بات شیئر کر سکیں، آپ کو اپنی بات بتا سکیں۔ آپ کو جب اپنی بات بتائیں گے تو یہ یاد رکھیے گا ان کے سوال افراط و تفریط والے ہوتے ہیں، آسان سوال نہیں ہوتے، مشکل سوال بھی کرتے ہیں، بسا اوقات انتہائی بیہودہ قسم کا سوال بھی وہ کر لیں گے۔ تب آپ کے پاس یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ان کو جواب دینا ہے اور مطمئن کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اتنا قریب رکھیں کہ بچہ آپ سے بات کرے، کوئی بھی کرتے ہیں آپ کی طالبہ ہے، وہ آپ کو یہ بتانا مناسب سمجھے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اس کا کیا حل ہے، یا یہ سبق میں یہ بات ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ طالب علم کہ بس ٹھیک ہے، یہ ایک استاد تو جواب ایسے دیتا ہے جیسے جناب پکتے ہیں کوئی ہم پہ احسان کر رہا ہو، یا جو ہے ہماری بات سیرے سے سنتا نہیں ہے۔ تو طالب علم کے ساتھ یہ مزاج نہ ہو، اس مزاج سے بچے جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تیسری چیز ہے کہ علم کے موانع کو دور کر دیا جائے۔ کوئی چیز بھی جو علم میں مانے آ رہی ہے وہ جو ہے ہماری کلاس میں نہ ہو، وہ ہمارے کرتے ہیں سبق میں نہ ہو۔ بسا اوقات سبق سنتے ہوئے، کسی بچے سے سبق سنتے ہوئے یا کوئی بات بندہ منہ سے ایسی کر دیتا ہے جو انتہائی بےہودہ ہوتی ہے، بسا اوقات جان بوجھ کے بھی نہیں ہوتی، لیکن استاد کو انتہائی احتیاط کرنی چاہیے، سخت الفاظ جو ہیں بچوں سے نہیں کہنے چاہیے، بچے اس سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ اگلی چیز ہے خود کو تعلیم و تربیت کے لیے استاد تیار کرے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کلاس کا ماحول اپنے ذہن میں رکھیں۔ مثال کے طور پر آپ کی کلاس میں 10 بچیاں ہیں، تو 10 بچیوں میں سے ایک بچی ہوتی ہے انتہائی ذہین، جس کو پہلی دفعہ میں ہی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، 4 بچیاں متوسط درجے کی ہوتی ہیں، 4 بچیاں جو ہیں وہ تھوڑا سا کم ذہن ہوتی ہیں یا ان کا ذہن اس درجے کا کام نہیں کرتا۔ تو آپ نے اپنا جو سبق ہے وہ اس حساب سے یاد کر کے آنا ہے، اس حساب سے ترتیب دینا ہے کہ آپ ان تمام کے لیے آپ کا سبق ہو، یعنی کہ جو انتہائی ذہین بچی ہے اس کو بھی سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں انتہائی ہیں
کم ذہن بچے ہیں ان کو بھی آپ کا سبق سمجھ میں آئے. تو یہ جو خود کی تعلیم و تربیت ہے یہ بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں بغیر مطالعے کے اور ایسے ہی کرتے پڑھ کے سنا دینا، یہ خیانت ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. جہاں تک ممکن ہو اپنا سبق اس طریقے سے تیار کریں. اچھا ایک چیز یہ، اور سبق تیار کرنے میں ایک اور چیز، ہمیشہ ایک میتھڈ پہ سبق نہ تیار کریں. آپ کے پاس دو تین میتھڈ آلٹرنیٹ ہونے چاہیے. اگر بچے کو ایک میتھڈ سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ کے پاس دوسرا میتھڈ ہونا چاہیے اس کو سمجھانے کے لیے. آخری چیز جو ہر کام کا لب لباب ہے، اخلاص و للہیت. اگر آپ کے دل میں یہ نیت نہیں ہے کہ میں اللہ پاک کو راضی کر لوں تو آپ کوئی کام بھی نہیں کر سکتے. آپ اس کام میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اور دین کا کام تو ہے ہی اس لیے کہ ہم نے اللہ پاک کو راضی کرنا ہے. اور دین پڑھانے سے مقصد ہی یہی ہے کہ ہم نے اللہ پاک کو راضی کرنا ہے. تو یہاں پر جو نیت کا مسئلہ ہے یہ سب سے اہم ہے. ہماری نیت یہ ہو کہ ہمارے ذمے ایک ذمہ داری آ گئی ہے، ہم نے قبول کر لیا ہے کہ ہم نے پڑھانا ہے. تو پھر اس کو اس طریقے سے پڑھائیں کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں. جہاں تک ممکن ہو ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ اپنے جو ہے نا یہ نیت جو ہے یہ اپنی خالص رکھیں. اچھا اس کے بعد اگلی چیز ہے فطری اصول. تعلیم میں فطری اصول ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں. آپ کو کتاب پوری آتی ہوگی، بچے کو کتاب پوری نہیں آتی جو آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آتا ہے. تو اسے آپ نے ریجن آہستہ آہستہ سبق پڑھنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ ایک دن آپ نے جناب کرتے ہیں 4 صفحے پڑھا لیے، اگلے دن جو ہے پھر آپ ایک صفحہ پڑھاتے ہیں جب وہ بھی نہیں پڑھاتی. تو یہ ترتیب ٹھیک نہیں ہے. تو فطری اصول کیا ہے؟ تدریجن. شریعت اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اتاری تو تدریجن اتاری. ایک دم نماز روزہ زکوٰۃ حج تمہارے سب کے سب احکام جو ہے اللہ پاک نے اکٹھے نہیں اتارے. تدریجن آہستہ آہستہ پہلے نماز کا حکم آیا، پھر جمعے کا آ گیا، پھر ہجرت ہو گئی، پھر ہجرت کے بعد جو ہے کہتے ہیں روزہ آ گیا، زکوٰۃ آ گئی، پھر کہتے ہیں آخری سال میں حج آ گیا، درمیان میں باقی احکامات آتے رہے. تو احکامات تدریجن آئے ہیں. شراب کو جیسے شراب کے احکامات میں آتا ہے کہ ایک دم اللہ پاک نے حرام نہیں کی، پہلے نفرت بٹھائی، پھر آہستہ آہستہ. اسی طرح سود ہے، ایک دم نہیں حرام کیا گیا، تدریجن احکامات نازل ہوئے اور تدریجن جو ہے ان کو ختم کیا گیا. تو اصل چیز کیا ہے؟ فطری اصول ہے. کسی بچے کو بھی کسی کتاب کے ساتھ مناسبت آہستہ آہستہ ہوتی ہے، ابتداء اس کو مناسبت نہیں ہوتی. تو ہم نے بڑے احتیاط کے ساتھ کرتے ہیں، تحمل کے ساتھ ایک ایک چیز کو تدریجاً سمجھانا ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد اگلی چیز ہے کسی بھی سبق کو بطور فن پڑھائیں. بطور فن پڑھانے کا مطلب یہ ہے، کتاب ہے نا، مثال کے طور پر علم صرف ہے، تو آپ نے صرف علم صرف نہیں پڑھانا، آپ نے صرف کا علم پڑھانا ہے. اس میں کیا ہے کہ اس میں بساؤ کا ضربہ سے شروع کرتے ہیں کہ ضربہ کی گردان یاد کرنی ہے، وہاں سے آپ کلمے کی 3 اقسام یاد کراتے ہیں، اسم فعل حرف. اب یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف کتاب کے اوپر ایسے لکیر کے فقیر بن جائیں، جو کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے بس یہ تو ہم نے پڑھانا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں پڑھانا. تو کتاب کو بطور فن پڑھائیں. آپ نے صرف کا فن پڑھانا ہے، صرف کتاب نہیں پڑھانی. یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہماری یہ بہت بڑی خامی ہے کہ ہم کتاب پڑھاتے ہیں. کتاب نہیں مقصد، کتاب اس فن کو پڑھانے کے لیے معاون ہوتی ہے کہ یہ اس ترتیب سے یہ تدریج ہے، یوں اس کو آہستہ آہستہ آپ نے پڑھانا ہے، لیکن پڑھانا آپ نے فن ہے. تو اس فن کی جتنی باریکیاں ہیں وہ اس کو اپنے مطالعے میں رکھیں، ان کو تیار کر کے ہیں تاکہ آپ پوری کتاب جو ہے وہ اس طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے اس کتاب سے اس فن کا فائدہ حاصل ہو، جس فن کے
किताब को निसाब में रखा गया है, वरना तो करते हैं उसका फायदा ही नहीं। किताब का पहले तो मकसद समझें कि किताब का मकसद निसाब में होने का है क्या। ठीक है, कि किताब किस फन से मुतालिक है, हदीस से मुतालिक है, तफसीर से मुतालिक है। तो पहले तो उसका फन समझें, जब उसका फन समझ लेंगे तो फिर आप उसको तदरीजन सही तरीके से किताब के साथ मुआवनत के साथ फिर आप पढ़ा सकते हैं। अच्छा, अगली चीज है मुताला। मुताले में सबसे अहम चीज है कि मुताला बवक्त ज़रूरत बकदर ज़रूरत ना हो। ये बड़ी जाती है कि आपने एक सबक पढ़ाना है, बस आपने देख लिया अभी कहते मैंने ये 4 सफ़े पढ़ाने हैं, इन 4 सफ़ों को मैं अच्छे तरीके से तैयार कर लूँ, बस वो मौके पे आके पढ़ा दिए, उसके बाद आपको कुछ पता नहीं है कि आपने क्या पढ़ाया था। सर से उतारे नहीं। ठीक है, आपका मुताला हमेशा होना चाहिए। आप जब किताब पढ़ाएं तो ये जहन में रखें, आपके सामने 10 बच्चे बैठे हैं, 10 बच्चों का जहन अलग है। हर बच्ची अपने जहन के हिसाब से आपसे सवाल कर सकती है। तो पढ़ाते वक्त आपका एक तो ये है कि आपका मुताला जो है मुस्तनद किताबों से हो। हर हर किताब से मुताला ना किया करें। बाशुरुआत तो अल्लाह माफ करे इतना कुछ लिखा होता है कि उसका उसका सबक से कोई ताल्लुक नहीं होता। एक, और नफ्से किताब का नफ्से मतलब हल करवाएं। शरह में ना बहुत कुछ लिखा होता है। शुरुआत में बसाओ का करते हैं सर्फ की बात शुरू कर देंगे, बसाओ का नाहव की बात शुरू कर देंगे, बसाओ का जो है करते हैं मंतिक की बात शुरू हो जाएगी। तो शुरुआत में बहुत कुछ लिखा होता है। आपने सिर्फ और सिर्फ जो है जो किताब की इबारत है उसको किसी न किसी तरीके से हल कराना है। उसको भी इस तरीके से हल कराना है कि फन का ख्याल करना है कि आपने फन समझाना है कि इस किताब से किताब का मकसद भी ज़हन में रखना है, और किताब से ज्यादा भी कोशिश करें कि ना पढ़ाएं। ज्यादा ना पढ़ाने का मतलब ये है कि जो गैर जरूरी बातें हैं वो ना बच्चों पर मुसल्लत करें। सिर्फ उतनी मिकदार में किताब पढ़ें जितनी मिकदार में बच्चे को बात समझाना मकसूद हो। अच्छा, अगली चीज है बच्चों से किताब की तिलावत जरूर करवाएं, और तिलावत भी इस तरीके से करवाएं कि एक बार आपने कहते हैं हिदायतुन्नाह पढ़ानी है, तो हिदायतुन्नाह में आपने पढ़ाना है 1 सफ़ा या आधा सफ़ा या 2 सफ़े। तो आपने ये देख लेना है कि एक बात कहाँ से कहाँ तक शुरू हो रही है, वहां तक पहले इबारत पढ़वाएं, उसके बाद आप उसका तर्जुमा करवाएं, वो सबक समझा दें। जब आप वो सबक समझा लें तो उसके बाद फिर आपने जो है कहते हैं अगली इबादत पढ़वानी है। यानी सबक को इसको कहते हैं तख्ती कर लेना। और जब आप अपना मुताला कर रहे हो उसमें भी आप तख्ती करें कि आप पहले जो है कहते हैं ये 2 लाइनें पढ़ाएंगी, और इन 2 लाइनों का एक पैराग्राफ जो है वो एक लेक्चर नुमा आपके पास तैयार हो कि आपने ये इस तरीके से समझा देना है। इसे कहते हैं तख्ती करना। सबक जो है ना वो एक दम नहीं होता कि आप एक दफा से शुरू करेंगे, आपने पढ़ाना है आप लगातार पढ़ा देंगे, इस तरह नहीं होता। सबक में इस चीज का खास तौर पे ख्याल करें कि अगर आपने 1 सफ़ा पढ़ाना है, 1.5 सफ़ा पढ़ाना है, तो उसमें एक बात जहाँ खत्म होती है वहां तक का आपका एक पैराग्राफ हो उस बात को समझाने के लिए। उस पैराग्राफ को आप 2 से 3 दफा दोहरा लें, इबारत पढ़वा लें, तर्जमा करा लें, उसके बाद जो आपने उसकी तशरीह में पैराग्राफ तैयार किया हुआ है वो आप उनको 1 दफा 2 दफा 3 दफा दोहरा लें। बसाओ का किसी बच्चे से मौके पर सुन भी लें। ये पढ़ाने का सबसे मौसर तरीका है कि आप जब करते हैं तख्ती कर लेती हैं सबक का, तो तख्ती के बाद जो है आप 2 4 लाइनें जहाँ तक एक बात समझानी है आपने वो बात समझा ली, उसी टाइम आप किसी बच्चे से कहें हाँ जी मैंने कहा ये क्यों कह के सुनाया मुझे। तो वो फौरन जब बच्चे कह के सुना लेते हैं तो उसका ये फायदा होता है कि अगर किसी एक को बाद में भूल भी जाए तो वो उससे राब्ता करके तसल्ली के साथ पूछ सकता है कि ये चीज है ये मुझे समझ में नहीं आ रही। तो जब आपने इस तरह कहकर और एक 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 बात एक पैराग्राफ आपने एक बच्ची से कहलवा ली है ना, तो ये पैराग्राफ आपने दोबारा सॉरी ये दूसरा पैराग्राफ है वो आपने इस बच्ची से नहीं कहलवाना, वो आपने दूसरे बच्ची से कहलवाना है। अच्छा, अगली चीज है किताब का जायजा। किताब का जायजा लेने का मतलब ये है कि आपके पास निसाब है, मिसाल के तौर पर एक किताब के सफ़ात हैं 200, साल में कुल 360 दिन होते हैं।
360 دن میں سے ہماری چھٹیاں نکال، کوئی اگر بہت زیادہ دن بھی ہمارے حاضری کے بچتے ہیں نا تو وہ 200 بچتے ہیں. عید کی چھٹیاں نکال لیں، سمائی کی چھٹیاں نکال لیں، ششمائی کی چھٹیاں نکال لیں، سالانہ چھٹیاں نکال لیں، تو ہمارے پاس جو بہت زیادہ دن بچتے ہیں وہ 200 ہیں. 200 سے اوپر دن ہمارے پاس نہیں بچتے. اب کتاب کے صفحے 200 ہے، کتاب کے صفحے 400 ہیں، تو آپ نے کتاب کو اس حساب سے تقسیم کرنا ہے کہ میں نے سمائی میں اتنا نصاب پڑھانا ہے، میں نے ششمائی میں اتنا نصاب پڑھانا ہے، اور میں نے سالانہ میں اتنا نصاب پڑھانا ہے. ٹھیک ہے. یہ ترتیب جو ہے اسے کہتے ہیں جائزہ لینا. یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے، سرسری طور پہ جب استاد کتاب کا جائزہ لے لے تو اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ کون سی جگہ جو ہے وہ ایسے خشک مضمون سے ہے جہاں پہ بہت وقت لگے گا، سمجھانے میں ٹائم لگے گا، تو باقی سبق پھر بندہ اس حساب سے تیز چلا لیتا ہے. اور وہاں پر آ کے جہاں مضمون مشکل ہو یا کہتے ہیں دیر سے سمجھ میں آنے والا ہو، یا یہ ہے کہ تھوڑا سا خشک ہوتا ہے، بسا اوقات بچے توجہ نہیں کر رہے ہوتے، تو پھر وہاں پہ بندہ کچھ وقت لگا لیتا ہے. تو کتاب کا تدریسی ایک دفعہ جائزہ لیا جائے تاکہ عام سہولت کے ساتھ جو ہے نصاب مکمل بھی کر. تو یہ تدریسی جائزہ جو ہے نا یہ کتاب کا ضرور لیں. اگر آپ تدریسی جائزہ لے لیں گی تو پھر آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی کتاب کو چلانے میں، نصاب پورا کرنے میں. اگلی چیز ہے بچوں کی بات توجہ سے سنیں، ہر ہر بات پہ اعراض نہ کریں. اور ہاں البتہ یہ ہے کلاس میں اپنے آداب ضرور سکھائیں کہ بیٹے جب میں بات کر رہی ہوں تب آپ نے نہیں بولنا. ہاں جب میں آپ سے پوچھوں، ہاں بھی کسی نے کچھ پوچھنا ہے، تو اس وقت آپ اپنے پاس کاغذ نوٹ کر کے رکھیں کہ آپ نے مجھ سے کیا سوال پوچھنا ہے. کیونکہ ایسا ہوتا ہے بسا اوقات کہ بچہ جو ہے وہ جلدی بول پڑتا ہے، حالانکہ وہ بات آگے آ رہی ہوتی ہے. تو تو بچوں کو آداب سکھا دیں، لیکن اگر بچہ کوئی سوال کرتا ہے تو بات پوری توجہ سے سنیں. موقع پر جواب دینا ضروری نہیں ہوتا. یہ بھی دیکھیں نا، یہ استاد کی بےزتی نہیں ہے. ہمارے ہاں آج کل نا اس چیز کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بات ذرا سی آپ موقع پہ جواب نہیں دے سکتے، یا آپ بچے کو سمجھا نہیں سکتے، یا خود آپ کو کنفرم نہیں ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کبھی آپ کو کنفرم بات نہیں ہوتی. تو جب اگر آپ کو کوئی بات کنفرم نہ ہو تو لازمی نہیں ہے کہ آپ نے اس کو موقع پہ جواب دینا. آپ بچے کو کہہ دیں میں کل آپ کو دیکھ کے بتا دوں. یہ بےزتی والی بات نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. بجائے اس کے کہ آپ غلط بات کریں، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے اٹکل پوچھوں پہ بچوں کو لے کے چلیں، تکے پہ چلائیں، تکے پہ نہیں چلانا چاہیے. استاد کی بات ہمیشہ کنفرم بات ہونی چاہیے. استاد ہوتا ہی وہ ہے جو سیدھی اور عام سی بات کرے. ایک اور سبق میں جو ہے، سبق کا اگلی چیز ہے سبق عام فہم ہونا چاہیے. ہمارے ہاں ایک بڑی مسئلہ ہے جناب، جو موٹے الفاظ کہے گا اور انتہائی گاڑی اردو بولے گا وہ تو اچھا استاد ہے، اور جو کہتے ہیں سادے الفاظ بولے گا وہ وہ استاد ہی نہیں ہے. ورنہ ہمارے ہاں اکثریت جو بڑے حضرات ہیں، اگر آپ کسی بھی ادارے کے افسران بالا کی گفتگو سن لیں یا ہمارے بڑے بڑے علماء کی گفتگو سن لیں، تو ان کی گفتگو انتہائی انتہائی سادہ ہوگی، انتہائی سادہ گفتگو کرتے ہیں. سادہ گفتگو اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کو عموماً جو ہے جو نچلے طبقہ ہوتا ہے اس کو سادی بات ہی سمجھ میں آتی ہے. اب گاڑی بات تو صرف انہیں کو سمجھ میں آئے گی جو اس فن کے ماہر ہوں. جو اس فن کے ماہر بچے تو کسی فن کے ماہر نہیں ہوتے. بچے تو آپ کے پاس آتے ہی اس لیے ہیں کہ انہوں نے آپ سے فن سیکھنا ہوتا ہے. اگر ہم ان کو کرتے ہیں وہی گاڑی باتیں کریں، وہی موٹی باتیں کریں. ہمارے آنے کا جی بڑا فلسفہ تھا، تو فلسفہ ہر بندے کو سمجھ میں نہیں آتا. تو فلاسفر جو ہے نا، استاد کو فلاسفر اپنے لیے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اپنی علمی مجلس میں ہونا چاہیے، اپنے مقابلے کے لوگوں میں ہونا چاہیے. بچوں کے سامنے استاد کی گفتگو انتہائی عام فہم ہو، جو ان کو سمجھ میں بھی آئے، تاکہ وہ آپ سے سوال کر سکیں، آپ کی بات کو سمجھ سکیں. دوسری چیز جو ہے وہ، ہاں، اپنے اساتذہ کو رہنمائی کے لیے متعین کریں. استاد جو ہے وہ خود بھی کوشش کرے کہ اپنے ایک دو استادوں کے ساتھ اپنا رابطہ رکھے، کہ جب کبھی اس کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ ان سے پوچھ لے، ان سے بات کو سمجھ لے. بسا اوقات کی بات بندہ نہیں سمجھا پاتا، تو یہ استاد کا عیب نہیں ہے، ایسے ہو جاتا ہے. اللہ پاک
کا ایک نظام ہے. کبھی کبھار انسان کی طبیعت میں اس قسم کی چل رہا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں بست و قبض. کبھی اللہ پاک کی طرف سے کشادگی ہوتی ہے کہ بندے کو ہر بات بڑی سہولت کے ساتھ سمجھ میں آ رہی رہتی ہے. کبھی انتہائی ذہین آدمی ہوتا ہے، اس کو چھوٹی موٹی بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. تو یہ اللہ کی طرف سے کبھی کبھار ایسا بندے پہ ہوتا ہے. تو اس کو جو ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے اپنے اساتذہ سے رہنمائی حاصل کریں، وہ آپ کو بڑی سہولت کے ساتھ وہ بات سمجھا دیں گے. سبق کے دوران جب کبھی کوئی خشک سبق آ جاتا ہے کہ مسلسل ایک خشک بحث چل رہی ہے اور بندہ کو سمجھا رہا ہے، بچے نہیں سمجھ رہے، اکتا رہے ہیں، تو لطیفہ سنا دینا چاہیے. توجہ حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اس طرح کی علمی لطیفہ جو ہے سنا کے. اور آپ کے پاس یہ ویکیبلری ہونا بہت ضروری ہے کہ استاد جو ہے اس کے پاس لطیفے ہونے چاہیے تاکہ بقدر ضرورت جو ہے وہ بچوں کو محظوظ کر سکے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے آپ کے پاس جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ نے ان کا مزاج پڑھنا ہے. کون کس مزاج کا بچہ ہے اور اس سے کیا بات کرنی ہے، کس بات میں وہ کمزور ہے، کیسے اس کی تربیت کرنی ہے. یہ بچوں کا مزاج جو ہے یہ استاد کو سمجھنا چاہیے. یہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس جو بچے پڑھتے ہیں ان کا مزاج کیا ہے. اب اگلی باتوں کا تعلق جو ہے نا یہ کلاس کے ساتھ نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی ذات کے ساتھ ہے. پہلی چیز، استاد خود کامل ہو. استاد اگر خود کامل انسان نہیں ہے تو اس کا روب دبدبا یہ چیز نہ ہو تو اس سے لوگ سیکھتے نہیں ہیں. تو پہلی چیز ہے کہ اپنا جو ہے نا اپنا وقار، اپنی نمازوں کی پابندی، اپنی طہارت، ان تمام چیزوں کا، اپنی صفائی ستھرائی، آپ کا انداز گفتگو، یعنی آپ اپنی کردار سازی پہ پہلے توجہ دیں. اگر آپ کا کردار اچھا ہوگا، یاد رکھیے گا، بچے، چھوٹے بچے، طالب علم، آپ کی اپنی اولاد، یہ آپ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں کہ آپ کرتے کیا ہیں. جو آپ بولتے ہیں اللہ قلیل بچے، وہ تب ہی بچہ آپ کی سنتا ہے جب اس کا آپ کے ساتھ تعلق ہو یا وہ آپ کو کچھ سمجھتا ہو. اگر وہ آپ کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے تو پھر آپ جو کچھ مرضی بولتے ہیں بچہ آپ کی بات نہیں سنتا. تو بچے آپ کی بات تب سنتے ہیں جب وہ آپ کے معتقد ہوں. اور آپ کے معتقد وہ تب ہوں گے جب آپ کا اپنا کوئی کردار ہوگا. اپنی کردار سازی کے اوپر توجہ دیں. آپ کے نمازیں، آپ کے نوافل، آپ کی تسبیحات، یہ سب ایک ٹائم کے حساب سے اور روزانہ کی بنیاد پہ ہونی چاہیے. ٹھیک. دوسری چیز ہے جس کا تعلق کلاس کے ساتھ ہے، وہ ہے اپنی علمی صلاحیت بڑھانے کی کوشش کریں. صرف درسی کتابوں کا مطالعہ نہ کریں، غیر درسی کتابوں کا مطالعہ بھی کریں تاکہ آپ کا اپنا کردار جو ہے وہ نکلے اور بچے کو پتا ہو کہ استاد کو صرف یہ کتاب نہیں، استاد اس کے علاوہ بھی بہت سارے علوم رکھتا ہے. تو اس کا ایک بچے پہ اثر پڑتا ہے. طلبا کے ساتھ خیر خواہ رہیں، کبھی بھی ان سے سوال نہ کریں، ہمیشہ ہاتھ اوپر کا رکھیں، نوازتے رہیں. یہ نیچے والی معاملات جو ہے نا، یہ خدمتیں لینا بغیر کسی وجہ کے، جیسے مدارس میں ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جو ہے استانی کو دبا رہی ہیں ساری بیٹھ کے. استانی کی عمر کتنی ہے؟ بہت زیادہ جناب، 20 سال، 22 سال، 25 سال. چلو کوئی بزرگ خاتون ہوتی ہے، اس کو کوئی بزرگ خاتون ہو، اس کو اگر کوئی دبا بھی رہا ہو تو وہ سمجھ میں آتا ہے. لیکن نوجوان بھی ہے آج کل جو ہے نا وہ پروٹوکول کے چکر میں رہتی ہیں کہ بس ٹھیک ہے جی کہ میں بیٹھی ہوئی ہوں، یہ آ کے مجھے دبا رہی ہے، یہ میرے لیے چائے لے کے آ رہی ہے، یہ میرے لیے پانی لے کے آ رہی ہے. خیر آپ کو تو آن لائن ہے، لیکن پھر بھی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ استاد کی شان کے خلاف ہے کہ جو کام وہ خود کر سکتا ہو اسے چاہیے کہ وہ خود کرے. پانی پینا ہے، خود اٹھ کے پانی پی لیں، اور اس کا بڑا اثر پڑتا ہے. اس کے بعد ہے مطالعہ. آپ اگر ایک درخت لگا دیں نا اور اس کو پانی نہ دیں تو وہ مرجھا جائے گا. آپ نے 6 سال 4 سال دین پڑھا اور اس کو پڑھنے کے بعد اگر آپ نے اس کو مطالعے کا پانی نہیں لگایا تو آپ کا علم مرجھا جائے گا.
ضروری نہیں ہے کہ آپ پڑھاتے ہوں تو آپ کب تک مطالعہ کریں، آپ نہ بھی پڑھاتے ہوں تب بھی آپ کو مطالعے کی عادت ضرور ہونی چاہیے، ورنہ جس طرح درخت بغیر پانی کے مرجھا جاتا ہے، ایسے ہی بغیر مطالعے کے علماء کا علم مرجھا جاتا ہے، یہ ایک عام سی بات ہے۔ اور مطالعے کے لیے آپ کو یہ بتا دوں، ہمارے ہاں ایک چیز آج کل چلتی ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ بہانہ ایسا ہے جیسے عام لوگ نماز نہ پڑھنے کا بہانہ کرتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ اور مطالعہ جو ہے یہ بہت ضروری چیز ہے، اس کے لیے ہمارے ہاں ایک بڑا سخت جملہ کہا جاتا ہے کہ عام لوگ جو مطالعہ کرتے ہیں وہ علماء کی صف میں آ جاتے ہیں، اور علماء جو نہیں کرتے وہ جہلا کی صف میں چلے جاتے ہیں۔ تو عالم کو ہمیشہ مطالعہ کرتے رہنا چاہیے۔ آپ کو بہت کچھ آتا ہوگا لیکن آپ بغیر مطالعے کے ذہن میں رکھ لیجیے، اس کی وہی صورتحال ہے کہ کسی جگہ آپ نے پودا لگا دیا، بڑا سارا درخت لگا دیا، لیکن آپ اس کو پانی نہیں دیتے، تو پانی نہیں دیں گے تو مرجھا جائے گا۔ اب مطالعے کے اندر جو ہے ایک ہوتا ہے درسی تحقیقی مطالعہ، ایک ہوتا ہے غیر درسی تفریحی مطالعہ۔ جو ہے درسی مطالعہ، جو آپ کے سبق ہیں، اس میں تو آپ کوشش کریں کہ جو کتابیں معتمد علیہ ہوں، مستند علماء کی ہوں، یا اپنے اساتذہ کی رہنمائی سے کوئی پوچھ کے اس سبق کو لیں۔ ہر قسم کے سبق کو نہ لیں، ہر قسم کی کتاب اٹھا کے اس سے مطالعہ نہ کریں، ورنہ جو ہے بندے کی اپنی استعداد خراب ہوتی ہے۔ اور جو غیر درسی تحقیقی مطالعہ ہے، اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے، یہ درسی تحقیقی مطالعہ ہو یا غیر درسی تحقیقی مطالعہ ہو، ان دونوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس وقت ہو اور آپ یکسو ہو کر مطالعہ کریں۔ یہ والی بات نہ ہو کہ آپ کہیں بھی بیٹھے ہیں، آپ درسی کتاب اٹھا کے بیٹھ جائیں، تو تو آپ اس کا مطالعہ نہیں کر رہے، آپ اپنا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں اور کتاب بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آنی۔ تو تحقیقی مطالعے کا یہ ہے۔ اور تحقیقی کتابوں کے مطالعے کا بندے کی شخصیت پر اثر ہوتا ہے، جو بندہ بغیر حوالے کے بات نہیں کرتا۔ جو جتنے بھی لوگ ہیں جو تحقیقی باتیں کرتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا، اگر آپ اچھی مستند کتابیں پڑھیں گی تو آپ کی شخصیت پہ اثر پڑے گا، اگر آپ غیر مستند کتابیں پڑھیں گی تو آپ کی شخصیت پہ ویسا ہی اثر ہوگا۔ ڈائجسٹ ناول پڑھیں پھر آپ کا مزاج بھی انہی جیسا ہوگا، آپ قرآن کی تفسیر پڑھیں گی، آپ حدیث کی کتاب پڑھیں گی، آپ کا مزاج بھی کیا ہوگا، قرآن حدیث جیسا ہوگا۔ اور مطالعے کے لیے یکسوئی بہت ضروری ہے۔ یہ جو ہوتا ہے مطالعے، میں نے آپ کو بتایا نا، مطالعے کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے درسی تحقیقی، ایک ہے غیر درسی تحقیقی، اور ایک ہے تفریحی مطالعہ۔ تفریحی مطالعہ آپ کہیں بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں، آپ ٹرین میں جا رہی ہیں آپ مطالعہ کر لیں، آپ گھر میں بیٹھے ہیں بچے کھیل رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تفریحی مطالعہ ہے۔ لیکن جو مطالعہ آپ کریں تحقیقی، تو پھر اس میں آپ کی کتابیں بھی مستند ہونی چاہیے تاکہ جو ہے آپ کی شخصیت پہ بھی اس کا اثر پڑے۔ اور مطالعہ کرتے وقت ایک چیز کا خیال رکھیں کہ آپ مطالعے میں کچھ نکات لکھ لیا کریں۔ آپ کی بات پڑھ رہی ہیں، آپ کو بات اچھی لگی ہے، آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے، آپ اس بات کو ایک سائڈ پہ لکھ لیں۔ یا بسا اوقات کوئی چیز آپ کی نظر سے گزری ہے، پہلے نہیں تھی، تو آپ اس کا حوالہ جو ہے وہ لکھ لیں۔ اچھا، یہ حوالے لکھنے کے لیے نا کتاب کے شروع میں بھی ایک دو صفحے ہوتے ہیں، شروع میں ایک صفحہ سفید ہوتا ہے، کبھی آپ نے اس کو غور کیا ہو؟ شروع میں ایک یا دو صفحے سفید ہوتے ہیں، یا کتاب کے آخر میں ایک یا دو صفحے سفید ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ کتاب کے اندر ایک تو دی ہوتی ہے فہرست کہ فلاں بات فلاں صفحے پر لکھی ہوئی ہے، ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بات لکھنی ہوتی ہے جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے، وہ فہرست میں نہیں لکھی ہوتی، تو آپ کو دوبارہ اس کو تلاش نہ کرنا پڑے۔ ہر دفعہ نئی کتاب کا مطالعہ کریں، ہر دفعہ ایک ہی کتاب کا مطالعہ کرنا بھی اچھی بات نہیں۔ یعنی آپ نے سبق پڑھانا ہے تو آپ 10 سال سے ایک سبق پڑھا رہی ہیں، تو آپ وہ ایک ہی کتاب کا مطالعہ کر رہی ہیں کہ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں مختلف کتابوں کا مطالعہ کریں، اور اس میں یہ چیز دیکھ لیں کہ جب آپ نے کوئی چیز کوئی چیز آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ اس صفحے کے اوپر جو ہے وہ اس کا حوالہ لکھ لیں کہ میں نے یہ فلاں جگہ پر پڑھی ہے، تاکہ جب کبھی دوبارہ آپ کو اس بات کی ضرورت پڑے
تو آپ کو اسے تلاش نہ کرنا پڑے، وہ آپ کے نکات میں وہ لکھی ہوئی ہوگی، آپ وہیں سے اس کو نوٹ کر لیں گے، یہ فلاں صفحے پر ہے، نئے سرے سے مکمل مطالعہ نہیں کرنا پڑے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے بچوں کی تربیت کرنے کا ایک نسخہ ہے، یہ سب سے جو ہے نا یہ اہم ترین ہے۔ آپ نے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پہ نہیں، آپ ہفتے میں ایک آدھ واقعہ ایک سبق میں ضرور رکھیں کہ آپ نے بچوں کو جو ہے وہ کوئی صحابہ سے لے کر اپنے اسلاف تک کوئی نہ کوئی واقعہ سنائیں جو ان کے لیے عبرت کا باعث بنے اور ان میں ذوق شوق پیدا ہو۔ وہ علم بھی ہو سکتا ہے، وہ دینی قربانی سے متعلق بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی قسم کا صحابیات کا واقعہ ہو، وہ ضرور سنائیں۔ اس سے بندے میں اسلاف کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے اور عمل کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے ایک۔ اور دوسرا جو ہے تربیت کا بہترین نسخہ ہے، ہفتے میں روزانہ کسی ایک پہ عمل کرنے کا کہیں۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر دائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی سنت ہے، تو ہر وہ کام جو افضلیت والا ہوتا ہے، جو احترام والا ہوتا ہے، اس کو دائیں طرف سے کرنا چاہیے۔ ہر وہ کام جو احانت والا ہو یا حقارت والا ہو یا اس سے کراہت آتی ہے، مثال کے طور پر واش روم جانا ہے، استنجا کرنا ہے، تو یہ کام بائیں ہاتھ سے کیے جاتے ہیں۔ تو اس قسم کی روزانہ کی بنیاد پہ ایک آدھ سنت جو ہے وہ بچوں کو ضرور سکھائیں۔ اچھا، یہ تھی استاد کی کردار سازی یا کلاس کے ماحول سے متعلق۔ اب آپ کی ہے ڈیجیٹل سکلز سے متعلق۔ آپ کو جو ڈیجیٹل سکلز ہیں اس میں جو ہے نا ایک چیز ہے، کلاس پہ میسج کر کے بلانا پڑتا ہے، یہ بری بات ہے۔ ٹھیک ہے، ادارہ جو ہے نا ادارہ، وہ کسی عمارت یا کسی ایپ کا نام نہیں ہے۔ ادارہ چلتا ہے اساتذہ اور طلباء کے ساتھ۔ اگر اساتذہ اور طلباء نہیں ہیں، پھر آپ نے جتنی مرضی بلڈنگ کھڑی کر لی ہو، جتنی مرضی آپ کے پاس ڈیجیٹل سکلز ہوں، وہ ادارہ نہیں چل رہا، وہ ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ تو ادارہ بنانے کے لیے بہت ساری چیزوں کو بھی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ ان میں ایک تو سب سے جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا وقت موجود ہے، کوشش آپ وقت کی پابندی کریں، آپ کا جو سبق ہے جتنے ٹائم کا ہے اتنے ٹائم آپ کلاس میں موجود رہیں اور آپ کا اتنی دیر میں سبق ہو ایک۔ اچھا، کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کسی وجہ سے مصروف ہیں اور آپ سبق نہیں پڑھا سکتی، تو پھر آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ بچوں کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ تو بچوں کا نقصان ان سے بچانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے ٹائم پر، آپ کا گروپ تو موجود ہے، تو گروپ میں جو ہے وہ کام دے دیں کہ بیٹا یہ کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، کبھی کبھار آپ کا پلان ہوتا ہے، مثال کے طور پر کل آپ کی کوئی مصروفیت ہے، آپ کو آج پتا ہے کہ کل میں سبق نہیں پڑھا سکتی، آج یا تو سبق زیادہ پڑھا دیں یا بچوں کو ٹیسٹ کی تیاری کے لیے کوئی نہ کوئی کام دے دیں کہ بیٹا یہ کام کرنا ہے، لکھوانے کا خیال کریں، کام لکھنے کے لیے دے دیں تو یہ کام لکھنا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کو جو ہے آپ نے نظم کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، بسا اوقات ایک بچی ہے وہ ایک سبق پڑھتی ہے، دو سبق نہیں پڑھتی، پھر ایک سبق پڑھتی ہے، پھر 2 دن نہیں آتی ہے، پھر ایک دن آتی ہے، پھر ہفتے بعد آتی ہے، یہ ایسا بھی نہ ہو۔ تو استاد کو اس چیز کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ایک بچہ سبق میں نہیں آ رہا تو کیوں نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، تو ان تمام چیزوں کا یہ یہ ایک بندے کے کرنے کے کام نہیں ہوتے۔ مدرسے کا ایک آپ نے نظم بنایا نا کہ آپ کا الکتاب سے ایک پورا ادارہ ہے، تو یہ ادارہ نہ سہیب بھائی کا نام ہے، نہ یہ میرا نام ہے، نہ آپ میں سے ایک استاد کا نام ہے، نہ ہی ایک ایک بچے کا نام ہے۔ یہ ہم سب نے اس کو مل کے کامیاب کرنا ہے، مل کے چلانا ہے۔ ایک بندے پہ اگر ہم چھوڑ دیں گے تو پھر ادارہ نہیں چلتا۔ اور سب جو ہے مل جل کر اس میں یہ نیت کریں کہ یہ ترقی کرے، یہ ماحول نہ ہو کہ ایسا 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 نقصان ہوتے ہوتے۔ اچھا، اس میں کوئی آپ کی کوئی رائے ہو، آپ کی کوئی بات ہو، تو وہ آپ جو ہے کرتے سہیب بھائی کو بتائیں کہ بھی کرتے ہیں ہم نے یہ مسئلہ آ رہا ہے، اس مسئلے کا یہ حل ہے۔ صرف مسئلہ نہ بتائیں، مسئلے کا حل بھی بتانا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اساتذہ کیا کہتے ہیں، مسائل بتا دیتے ہیں اور حل نہیں بتاتے، تو حل بھی ساتھ بتانا ہوتا ہے۔ ہاں، اب وہ حل ہمیں سمجھ میں آتا ہے یا نہیں سمجھ میں آتا، وہ تو پھر جو کرتے ہیں وہ مشاورت کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ تو کوشش یہ کیا کریں کہ اس تمام معاملات کو اکٹھے لے کے چلنا ہوتا ہے۔ آپ لوگ معاون بنے،
اگر آپ معاون نہیں بنیں گی تو پھر جو ہے وہ ادارہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. ایک دوسری بات، ادارے کو ترجیح دیں. اپنے کاموں پر جہاں تک ممکن ہو آپ ادارے کو ترجیح دیں تاکہ ادارہ کامیاب ہو. ادارہ کامیاب ہوگا یہ آپ کی کامیابی ہے. اللہ پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.